یہ ان کے لیے ہے جو بے دیدے لوگ ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سگی خالہ یہ بھی ماں کے برابر ہے اور سگا چچا بھی باپ کے برابر ہے۔ اور یہ حدیث شریف ہے کہ امام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اس دنیا سے چلے جاتا ہے تو اس کے کچھ حق ہیں۔ نمبر 1 اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، نمبر 2 اس کے لیے سارے ثواب کیا جائے، نمبر 3 اس کے ذمہ قرض ہے تو ادا کیا جائے، اور نمبر 4 اس کی رشتہ داری کو پورا کیا جائے۔ قرآن و حدیث کے مطابق یہ شعر نہیں ہے، یہ نہ پڑھا کریں، کیونکہ خالہ اور جو دیگر رشتے ہیں سگے یہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں، ٹوٹتے نہیں ہیں۔ یہی تو سمجھانا ہم نے کہ دنیا سے جانے کے بعد رشتہ ختم ہے۔ زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ اپنی زندگی میں اس کے جلدی کو تھوڑی کم کر دیں، شروع کا بیچ میں، آپ اپنی زندگی میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جو محبت کرتی تھی نا، تو جب ان کا وصال ہو گیا تو ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح کرواتے، اس کے حصے کرتے اور مختلف گھروں میں تقسیم کرتے۔ صحابہ نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے گھروں میں آپ یہ گوشت تقسیم کرواتے ہیں؟ فرمایا یہ میری زوجہ محترمہ سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وہ عزیزہ ہیں جن سے وہ دنیا میں محبت کرتی تھی، میں ان کی محبت کو قائم رکھے ہوئے ہوں۔ اور آج آپ سب بھی اسی محبت کو اگر ختم ہو گیا ہوتا، میں سمجھانے کے لیے غصے سے بڑی محبت سے، اگر ختم ہی ہو گیا ہوتا تو پھر کیا کرنے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو مرحومہ بہن دنیا سے گئی ہیں ان کے ساتھ کوئی کسی کے یہ خالو تو ہوں گے نا، یہ کسی وہ کسی کی مامی بھی ہوں گی، یہ سارے رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ لیکن اب اس رشتے کو نبھا کیسے رہے ہم؟ اس رشتے کو نبھاتے ہیں، دل تڑپ جاتا ہے تو کہتے ہیں یا اللہ میری ماں کی بخشش فرما، یہ بھی دعا ہے۔ اور اسی طرح سب کو اکٹھے کر کے دعا کرنا یہ بھی اسلام میں جائز ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی ہر سال بڑا عظیم میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کا مناتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا جو وہ تقسیم کرتے، تو بڑی محنت سے تلاش کیا تو گھر میں سے بھنے ہوئے چنے مل گئے، اسی پر ختم پڑا اور بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفۃً پیش کر دیا۔ جب رات سوئے تو خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں دیکھا کہ سامنے بہت اقسام کے کھانے اور پھل پڑے ہیں، تو دل میں تمنا ہوئی کہ یار میں بھی تو دیکھوں کہ میرا بھی حصہ پڑا ہوا ہے جو میں نے دیا۔ تو جب ایسے اوپر کر کے دیکھا تو وہ بھنے ہوئے چنے سارے کھانوں کے درمیان ایسے رکھے ہوئے تھے جیسے کھیر کے اوپر پستہ ڈالا ہوتا ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ کھانا قبول نہیں ہوتا، کھانا بھی قبول ہوتا ہے، گو کہ کھانا ہم نے قبول پھر بھی ہونا ہے، اسی طرح عمل ہم نے کرنا ہے، ثواب ہمارے فوت شدگان کو پہنچانا ہے۔ اب یہ ثواب کیا ہے؟ یہ ثواب وہ اعمال ہیں جو صالح عمل ہوتے ہیں، اس میں نماز، اس کے اندر دعا کر دی، اس کے بعد صدقات کر دیے، خیرات کر دی، نفلی عبادات کر دی، ان سب کو کرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں یا اللہ یہ جو عمل کیے ہیں ان کا ثواب ہمارے فوت شدگان کو عطا فرما۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ فوت ہونے والا بندہ قبر میں بے چینی میں ہوتا ہے، بعض اوقات اچانک اس کو سکون ملتا ہے، ایسے پہاڑ میں پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ پوچھتا ہے کہ یہ